بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے جہاں سے ہم لوگوں نے بات اپنی مکمل کی تھی الرائد کی وہ عبارت جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی ساتھ میں مل کر کے، آج ہم اسی رائد سے اسی مضمون سے آگے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اعراب لگاتے ہیں جیسا کہ عادتاً ہم ایسا کیا کرتے ہیں۔ وقد ظلت، کیا لکھا ہوا ہے؟ وقد ظلت تنقل التجارب العلمية والفكرية إلى الأجيال، ٹھیک ہے؟ ولا تزال تؤدي دورا كبيرا وبفضلها تقدمت العلوم والآداب وازدهرت الثقافات وتوسعت الحضارات، ٹھیک ہے؟ حضارات وعرفت البشریة تاریخها عبر العصور، ٹھیک کہ وقد ظلت تنقل التجارب العلمیة والفکریة إلى الأجيال، کہ کتابت یہ کیا کرتا رہا؟ نقل کرتا رہا۔ وقد ظلت یعنی برابر نقل کرتا رہا کیا چیز؟ التجارب العلمیة، علمی تجربہ کو۔ تجربۃ جمع تجارب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تجربہ، ٹھیک ہے؟ ایکسپیرینس۔ العلمیت والفکریت یعنی علمی اور فکری تجربوں کو، یہ جو کتابت ہے، ذلت کا فاعل یا تنقل کا فاعل کون ہوگا؟ الکتابت، کیا ہوگا؟ الکتابت، یعنی وقد ظلت تنقل الکتابت یعنی تحریر علمی اور فکری تجربوں کو منتقل کرتا رہا کہاں؟ الی الاجیال، جیل، اس کی جمع اجیال، عربی کیا ہوتی ہے؟ اس کا واحد کیا آتی ہے؟ جیل، اس کی جمع کیا ہے؟ اجیال، یعنی قوم، نسل، یعنی نسل در نسل یہ کتابت تحریر علمی اور فکری تجربوں کو نقل کرتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں نا کہ جتنی بھی علمی باتیں ہیں، جتنی بھی فکری باتیں ہیں، جتنی بھی نالج کی باتیں ہیں، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو ان کے زمانے کی باتیں ہیں، حضور کی باتیں ہیں، حضور کی احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، فقہا کے آثار ہیں، فقہا کے فقہی مسائل ہیں، محدثین کی حدیث ہیں، مفسرین کی تفسیریں ہیں، یہ جو ساری چیزیں ادبا کے ادب ہیں، ہے نا، اور مفکرین کی جو فکری آراء ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم تک کیسے پہنچ رہی ہیں؟ تحریر کے ذریعے۔ یہ جو لاکھوں کروڑوں جو کتابیں ہم دیکھتے ہیں اپنے الگ الگ لائبریریز میں اور الگ الگ کیا بولتے ہیں کتاب گھروں میں، تو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ لکھی ہوئی ہیں۔ تو کتابت کی اہمیت یہ ہے کہ کتابت جس طرح سے، اس سے پہلے ہم نے پڑھایا تھا کہ کتابت کیا کرتا ہے؟ ایک فکری چیزوں کو اور آپ کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں اسے نقل کرنے کا، یعنی کہ ایک زمانے سے ایک جیل سے دوسری جیل تک نقل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح کتابت کیا کرتا رہا؟ علمی اور فکری تجربوں کو ایک جیل در جیل یعنی نسل در نسل کیا کرتا رہا؟ منتقل کرتا رہا۔ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں یا پھر مضمون نگار کہتے ہیں وَلَا تَزَالُ تُؤَدِّي دَوْرًا كَبِيرًا، ادّی یؤدی منے انجام دینا، دور منے کیا ہوتا ہے؟ رول۔ وَلَا تَزَالُ تُؤَدِّي دَوْرًا كَبِيرًا، اور یہ کتابت اب تک یعنی کہ ہمیشہ اب تک بھی کیا ہے؟ ایک بڑا رول انجام دے رہا ہے۔ کس بات میں؟ ہر چیز میں۔ آج بھی آپ مضامین پڑھیے تو آپ کو کتابت کے شکل میں ملیں گے۔ آج بھی اگر آپ کو تفسیر اور حدیث وغیرہ پڑھنی ہے تو کتابیں باضابطہ طور پر لکھی ہوئی ملیں گی۔ تو وقد ظلت تنقل التجارب العلمیة والفکریة إلى الأجيال ولا تزال تؤدي دورا كبيرا، اور کہ کتابت علمی اور فکری تجربوں کو، ایکسپیرینس کو جیل در جیل یعنی کہ نسل در نسل منتقل کرتا رہا، اور اب تک یہ ایک بڑا رول انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے وَبِفَضْلِهَا، یعنی کہ بفضل الکتابہ، اور کتابت کی فضل سے، کتابت کے صدقے طفیل، تقدمت العلوم والآداب، تقدمت العلوم والآداب، تقدمہ من ہوتا ہے ترقی کرنا، پروان چڑھنا یا ترقی کرنا، علوم و آداب کیا ہوئے؟ ترقی کیے، کس کی وجہ سے؟ بفضل الکتابہ۔ وازدہرت، ازدہر من ہوتا ہے کیا بولتے ہیں؟ پروان چڑھنا۔ الثقافات وتوسعت الحضارات، اور
ثقافات یعنی تہذیب، کلچر اور تمدن، تہذیب و تمدن اسی کتابت کی وجہ سے کیا ہوئے؟ پروان چڑھے اور کشادہ اور آفاق در آفاق میں پھیلے، ٹھیک ہے۔ وَعَرَفَتِ الْبَشَرِيَّةُ تَارِيخَهَا عَبْرَ الْعُصُورِ، اور انسانیت نے اپنی تاریخ کو ایک ہر زمانے میں کس کے ذریعے سے جانا ہے؟ بِفَضْلِهَا بِفَضْلِ الْكِتَابَةِ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پوری عبارت ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں کہ وَقَدْ ظَلَّتْ تَنْقُلُ تَجَارِبَ الْعِلْمِيَّةَ وَالْفِكْرِيَّةَ إِلَى الْأَجْيَالِ وَلَا تَزَالُ تُؤَدِّي دَوْرًا كَبِيرًا وَبِفَضْلِهَا تقدمت العلوم والآداب وازدهرت الثقافات وتوسعت الحضارات وعرفت البشرية تاریخها عبر العصور، یعنی کہ کتابت علمی اور فکری تجربوں کو نسل در نسل منتقل کرتا رہا، اور اب تک یہ ایک بڑا یعنی رول انجام دے رہا ہے، اور اسی کے صدقے طفیل علوم و آداب نے ترقی کی اور ثقافات پروان چڑھے اور تہذیب و تمدن عام ہوا۔ وعرفت البشریت، اور بشریت نے اپنی تاریخ کو زمانے در زمانہ اسے جانا اور پہچانا۔ تو یہ کتابت کی اہمیت ہے۔ یہ کتابت کی اہمیت پر مؤلف نے، مضمون نگار نے بڑی اچھی تحریر لکھی ہے، اور یہ تحریر یہاں پر، یہ تحریر کا جو پیراگراف ہے اس رائت کے پورے مضمون کا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری تحریر ہے یا دوسرا پیراگراف ہے جسے ہم تیسرے لیسن میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔